جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی اور چابی عثمان بن طلحہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا یہ چابی قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں رہے گی یا پھر کوئی زبرن بادشاہ تم سے یہ چابی چھین لے، اور وہ چابی آج تک عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ہی ہے، لیکن اس چابی کی کہانی جاننے کے لیے چلنا ہوگا 4000 سال پہلے۔ سن 2000 BC یعنی آج سے 4000 سال پہلے جب حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی تو انہوں نے کعبے کی چابیاں اور دیکھ بھال کا ذمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا، اور یہ ذمہ داری آخری وقت تک ان کے ہی پاس رہی۔ کچھ عرصے کے بعد بنو جرہمہ نام کے ایک قبیلے نے زول جبر سے کعبے کی ذمہ داری اپنے قبیلے کی طرف کر لی، اور کچھ ہی وقت بعد بنو خزاع قبیلے کے پاس کعبے کی چابیاں چلی گئیں، اور پھر لگ بھگ 2500 سال کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی 56ویں پیڑھی قصی بن کلاب کے پاس یہ چابیاں واپس ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں آ گئیں۔ اب یہ قصی بن کلاب کون ہے؟ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت اسماعیل تک رسول اللہ کا نسب نامہ ایک بار دیکھنا ہوگا، جو اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی، اور اس طرح رسول اللہ کے اوپر 61 ناموں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے، یعنی حضرت اسماعیل کی 61ویں پیڑھی میں حضور آتے ہیں، اور اس طرح حضور کے دادا کے والد حضرت ہاشم کے نام پر حضور کے قبیلے کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے، اور ہاشم کے دادا قصی وہی نام ہیں جن کے پاس کعبے کی چابیاں آئی تھیں، یعنی یہ چابیاں حضرت اسماعیل کے خاندان سے الگ ہونے کے بعد 54 پیڑھی گزرنے کے بعد ان کے خاندان میں واپس قصی بن کلاب کے پاس آئیں۔ اب قصی بن کلاب کے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑے عبد الدار، پھر عبد مناف اور عبد العزیٰ۔ قصی بن کلاب کے انتقال فرمانے کے بعد کعبے کی چابیاں سب سے بڑے ہونے کے ناطے عبد الدار کے خاندان کے سپرد ہوئیں۔ رواج یہی تھا کہ سب سے بڑے بیٹے کو ہی کعبے کی چابیاں دی جاتی تھیں۔ قصی کے دوسرے بیٹے عبد مناف حضور کے نسب نامے میں آتے ہیں، لیکن انہیں یہ چابیاں نہیں ملی، اس لیے یہ چابیاں یہاں سے حضور کے نسب نامے میں آگے نہیں بڑھیں۔ اس کے بعد عبد الدار کی اولاد میں 3 بیٹے تھے، ایک عبد مناف، دوسرے انس الشیبی اور تیسرے عثمان۔ ویسے حضور کی نانی انہی عثمان کے بیٹے عبد العزیٰ کی بیٹی تھی۔ انس بھی سب سے بڑے بیٹے تھے، اس لیے اب کعبۃ اللہ کی دیکھ ریکھ کا اعزاز انہیں ملا، اور ان کے نام پر ہی ان کے قبیلے کو بنو شیبہ کہا جاتا ہے۔ آج بھی جو فیملی کعبہ کی چابیاں رکھتی ہیں سبھی اپنے نام کے آگے شیبی ضرور لگاتے ہیں۔ انس الشیبی کی اولاد میں سے ہی ابی طلحہ الابدری ہوئے، اور ان کی اولاد طلحہ ابن ابی طلحہ الابدری ہوئے، جو اسلام نہیں لائے تھے اور جنگ احد میں حضرت زبیر سے لڑائی کرتے ہوئے ہی مارے گئے تھے۔ انہی طلحہ کی اولاد میں سے تھے ایک بیٹے عثمان بن طلحہ، جن کے پاس فتح مکہ کے موقع پر کعبے کی چابیاں رہا کرتی تھی۔ جب فتح مکہ کے دوران مسلمان مکہ میں داخل ہوئے تو کعبے کے دروازے میں تالا لگا ہوا پایا، تب حضور نے حضرت علی کو عثمان بن طلحہ سے چابی لانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے چابی دینے سے منع کیا تو حضرت علی نے ان سے وہ چابی زبردستی چھین لی۔ اسی دوران حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ چابی ان کے حوالے کر دیے جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر جب حضور کعبہ کے اندر نماز کے لیے گئے تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ۔ مسلمانوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ یہ قرآن کی ایک ماتر ایسی آیت ہے جو کعبے کے اندر نازل ہوئی، اور اس میں بتایا گیا کہ جس کی امانت ہے اسی کو واپس کی جائے۔ تب حضور نے حضرت علی کو چابی واپس حضرت عثمان بن طلحہ کو دینے کے لیے کہا، اور رسول اللہ نے چابی عثمان بن طلحہ کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ چابی اپنے پاس رکھو، اور میں دعا کر کے یہ چابی تمہیں دیتا ہوں کہ بنو شیبہ کے پاس ہی یہ چابی قیامت تک رہے گی، الا یہ کہ کوئی ظالم بادشاہ تم سے یہ چابی زبردستی چھین لے۔ کوئی ظالم بادشاہ یہ چابی چھینے تو چھینے، ورنہ یہ چابی تمہارے پاس ہی رہے گی۔ اور آج 1400 سال تک بھی یہ چابی بنو شیبہ کے پاس ہی ہے، یہاں تک کہ کوئی بادشاہ وقت بھی کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک بنو شیبہ کا کوئی فرد چابی لے کر کعبہ کا دروازہ نہ۔ اور آج بھی رسول اللہ کی بنو شیبہ کے لیے وہ دعا زندہ ہے، یہاں تک کہ آج عثمان بن طلحہ کی 108ویں پیڑھی اور حضرت ابراہیم کی 180ویں پیڑھی صالح بن طہا الشیبی کے پاس آج بھی یہ چابیاں موجود ہیں۔